آیت نمبر 76 سورۃ الصافات 23واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جنہیں کلمہ توحید پسند نہیں۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ کائنات میں یقین صرف ایک پر رکھو، اعتماد صرف ایک پر کرو، کرتا دھرتا صرف ایک کو سمجھو، حاجت روائی صرف ایک کے ہاتھ میں ہے، مشکل کشائی صرف ایک کے ہاتھ میں ہے، نیاز دینی ہو تو صرف ایک کے نام کی دو، دور نزدیک سے پکارے سننے کے قابل صرف ایک ذات ہے، تو یستکبرون، مقابرین تکبر کرتے تھے کہ اکیلا اتنا بڑا نظام ایک اللہ کیسے چلا سکتا ہے۔ تو آج کے رکوع میں واقعات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی تسلی اور بعد میں آنے والے جتنے بھی اس نقش قدم پر توحید کی دعوت دینے والے ان کی طرف تسلی ہے، ان کے لیے تسلی ہے کہ انجام ہمیشہ ان لوگوں کے حق میں ہوا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچار کیا۔ وقتی طور پر حالات آتے رہے، ہر نبی پر آئے، ہر ایک پر آئے، لیکن انجام انہی کا ہوا جنہوں نے رب تعالیٰ کا توحید کا پرچم بلند کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہمیں نوح نے پکارا، فریاد کے لیے پکارا، اپنی جب وہ فریاد پریشانی میں تھے کہ قوم نے کہہ دیا کہ نوح تجھے ہم پتھر مار مار کے مار دیں گے، تیرا کوئی ساجی نہیں، تیری بیک کوئی نہیں، تیرے پیچھے کوئی نہیں، تو تنہا ہمارے ساتھ ٹکرائے گا کیسے؟ تو نوح علیہ السلام کی زبان پر آیا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب یہاں زمین پر میرا کوئی حامی نہیں لیکن میرا حامی تو ہے۔ اور پھر ایک لمبی دعا کی نوح علیہ السلام نے جو سورہ نوح میں آتی ہے، لمبی دعا، اور اس میں دکھڑا بھی سنایا کہ یا اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے تو پیغام پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں نے جلوت میں بھی جا کے پیغام دیا، خلوت میں بھی جا کے پیغام دیا، اور پھر جب کوئی آہستہ آواز سے سنتا تھا اسے آہستہ سناتا تھا، اور حتیٰ کہ کچھ لوگ مذاق میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے کانوں میں تو میں ان کو بھی سناتا تھا اور انداز بدل کے سناتا تھا، لیکن سب انہوں نے کہا یہ سب مذاق ہے، ہم نہیں ماننے لگے، ہم تو قوم کے ساتھ چلیں گے کہ قوم کدھر جا رہی۔ آج بھی اگر کوئی انسان کہتی کہ جدھر لوگ چلیں گے ہم ادھر چلیں گے تو کبھی بھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ، فرمایا کہ اگر دین خواہشات پرستوں کے تابع ہو جائے تو وہ دین کیسا، پھر تو زمین و آسمان میں فساد مچ جائے۔ تو نوح علیہ السلام تنہا تھے، چند لوگ ان کے ساتھ تھے، اکثریت خلاف تھی، تو پھر نوح علیہ السلام کی دعا پر اللہ کی طرف سے جو مدد آئی، فرمایا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم نے کیا خوب ان کی پکار کو سنا، کیا خوب ہم نے جواب دیا۔ اور ہمیں قرآن مجید میں اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم میں سے بھی اگر کوئی کسی مشکل میں ہو، آج بھی ہم بوڑھے نہیں ہوئے، آج بھی ہم عاجز نہیں ہوئے، آج بھی ہم بے بس نہیں ہوئے، ہمیں جیسے اس وقت ہماری پاور تھی آج بھی ہم اسی پاور میں، ہماری پاور اسے زوال نہیں آتا، زوال بندوں پر آتا ہے، رب پر زوال نہیں۔ تو فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے اسے نجات بھی دی، اپنے بندے کو، اس کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی، بڑی تکلیف میں تھا، اور وہ تانے دیتے تھے کہ تیرا تو نام بھی مٹ جائے گا، اتنے لوگوں کے خلاف تو باتیں کرتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے ان کا نام مٹا دیا، اور وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور قیامت تک کے لیے انہی کی ساری جو باقی انسانیت آئی وہ ان کی اولاد میں کر دی، تو نام انہی کا چلا، اگرچہ اسباب نہیں تھے، وسائل نہیں تھے۔ اس لیے کسی دور میں بندہ اس وجہ سے حق کو نہ چھوڑے کہ حق کے ساتھ کوئی نہیں، نہیں، حق پر جمنا، سچ پہ جمنا۔ اور پھر وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کے لیے پیچھے آنے والے لوگوں میں تذکرہ خیر چھوڑا، سلام علی نوح فی العالمین۔ نوح علیہ السلام نے تو اپنی زندگی میں نا تانے ہی سنے، یہاں تک سنا
اور تو ایسے الزام لگاتا ہے کہ رب نے تجھے نبی بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے تجھے کوئی نبی نہیں بنایا. لیکن پروردگار کی طرف سے خاموشی رہی, برداشت کرتے رہے نوح علیہ السلام. اب آخر میں فرمایا کہ نوح میں تیری کوشش کو سلام پیش کرتا. اللہ پاک کتنے حوصلہ افزائی کر رہا ہے, سلام علی نوح فی العالمین. اور صرف اس جہان پہ نہیں فرمایا رہتی دنیا تک میرے نوح پر سلام ہو. میرا کتنی عزت دے رہے اللہ ان کو. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کے تانے اور میں نے نہیں دیکھے, صرف اللہ کی رضا دیکھی. انا کذالک نجزی المحسنین, اشارہ دے دیا کہ اب اگر کوئی ہمارا بنے گا تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے. میں بے شک اب بھی ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیں گے. کوئی بن کے تو دیکھے ہمارا, ہم اسے تنہا نہیں چھوڑیں گے. انہ من عبادنا المؤمنین, وہ نوح ہمارے راسخ الایمان بندوں میں سے تھا کہ اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوا, لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اسے اثر نہیں لیا. ثم اغرقنا الاخرین, پھر ہم نے جو دوسرے لوگ تھے جو ان کے ساتھ چلنے والے نہیں تھے, ہم نے انہی کو ڈبو دیا. پانی آیا اور جناب کشتی, جب کشتی بن رہی تھی نا اس وقت بھی مذاق کیا, کہنے لگے بابا نو یہ کشتی چلے گی کہاں, پانی تو ہے نہیں یہاں پہ, پانی آئے گا کہاں سے آئے گا پانی, تیرا دماغ چل گیا پانی کا. حالانکہ اللہ کا حکم تھا کشتی بناؤ, تو کہنے کہ یہاں پانی آئے گا, کہاں سے آئے گا پانی. وہ چپ کر کے بنائے جا رہے ہیں. جب کشتی بنی, بعض تاریخی کتابوں میں بھی آتا ہے کہ اس میں انہوں نے پیشاب شروع کر دیا. دیکھتے ہیں تیری کشتی کا کیا ہوتا. پھر اللہ پاک نے کیسے مدد کی اور اس کو انہی سے پاک کروایا, اور پھر پانی آیا, تنوروں سے پانی نکلا, اور پورا ان کا جو ہے جو ان کے پہاڑ تھے پہاڑ بھی پانی میں ڈوب گئے. اور بیٹا وہ جو کئی بیٹے تھے, اکثر بیٹے تو ادھر ہی تھے ان کے ساتھ, ایک بیٹا کنعان تھا جو ساتھ نہیں تھا. اسے کہا کہ لگا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں, میں بچ جاؤں گا. کہ بیٹا اللہ پاک نہ بچانا چاہے تو کیسے بچے گا, اس لیے کلمہ پڑھ اور آ جا. لیکن بیٹے نے بات نہیں مانی. قرآن نے 12ویں پارے میں اس کو ذکر کیا کہ تمہارا رب اہل بیت ہونے کو صرف نہیں دیکھتا, حسب نسب, اہل بیت بعد میں, عمل پہلے. تو اگر اہل بیت کو نہیں دیکھتا تو کوئی امتی کیسے پیش کرے گا جی میں اتنے بڑے نبی کا امتی ہوں, مجھے اللہ جہنم میں کیسے ڈالیں گے. اور بھائی عمل تو ٹھیک کر, تو ٹھیک کرنے کی کوشش تو کر, پھر تیرے لیے رعایت ہو جائے گی. نیت سے گڑبڑ ہو جائے پھر بندہ امید رکھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میری نظر میں میرا وہ امتی انتہائی دیوانہ ہے جو میری سنت کو تو پسند نہیں کرتا اور میری شفاعت کی امید کرتا ہے. انتہائی دیوانہ ہے کہ میرے طریقے کو پسند نہیں کرتا, میری صورت کو پسند نہیں کرتا, میری معاشرت کو پسند نہیں کرتا, اور کہتا نہیں میں نے مجھے حضور نے بخشوانا ہے. بھئی یہ کیسی بات ہے, عمل تو ایسا کر. تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے باقیوں کو پھر ڈبو دیا. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, تو ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ حوصلہ کرو, اگر تم سچ پہ چلو گے چند دن آزمائش کے بھی ہو سکتے ہیں, آگے انجام تمہارا. اور واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی کہ حضرت ابراہیم کو بھی جس دور میں بھیجا گیا سب خلاف تھے لیکن رب ساتھ تھا. تو رب جس کے ساتھ ہو وہی کامیاب ہوتا ہے. فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, اور میرے فرما بردار میرے طریق پر چلنے والوں میں سے ایک میرے بندے ابراہیم بھی تھے. إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, جبکہ وہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوئے قلب سلیم کے ساتھ. قلب سلیم, سلیم عربی زبان میں سلامتی والی چیز کو کہتے ہیں. کیا مطلب؟ شرک سے سلیم, شرک سے پاک دل, اور کینے سے پاک دل, نفرت سے پاک دل, حسد سے پاک دل, تعصب سے پاک دل, لالچ سے پاک دل. دنیا کی محبت میرے ابراہیم کے دل میں نہیں تھی. سب چیزوں سے اس نے اپنے آپ کو پاک کیا. یاد رکھیے وہ کہتے ہیں نا کہ گھڑا ہوتا ہے نا مٹی کا, اس کے اوپر اگر آپ بند کر دیں, اس میں ہوا بند ہو جائے, اس کو بند کر دیں, پانی نہ ہو اندر خالی ہو, تو اس کو آپ پانی میں چھوڑیں تو وہ دریا میں جائے یا سمندر میں جائے یہ ڈوبتا نہیں. اگر اس کو آپ بند کر دیں اوپر سے, ہوا بند ہو جائے اندر, ایسے ہی جس مومن میں ایمان بند ہو جاتا ہے وہ مومن کبھی ڈوبتا نہیں, جہاں بھی چلا جائے. ایک اللہ مولانا رومی رحمۃ اللہ نے ایک اور مثال دی. کہتے ہیں کہ جو دنیا کی آگ مادی آگ ہے, دنیا کی آگ مادی آگ ہے, اس آگ سے وہ جلتا ہے جو رب کی محبت کی آگ میں نہ جلا. رب کی محبت کی آگ میں ابراہیم اللہ ان کا دل
سوزش عشق میں جل گیا، محبت اتنی بڑی کہ اندر سے وہ جل گئے پہلے ہی۔ اب دنیا کی آگ میں جب وہ ڈالے گئے تو آگ کہنے لگی تو پہلے ہی جلا، تیرے لیے میں آگ نہیں، میں تیرے لیے باغ ہوں۔ تو ہم لوگ اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں آگے بڑھائیں، جب محبت کامل ہوگی پھر یہ چیزیں کچھ بھی نہیں آتی۔ تو اس لیے فرمایا میرے بندے کا تذکرہ کریں ابراہیم کا، جو رب کے پاس قلب سلیم پر آئے، قلب سلیم لے کر آئے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے اپنے قلب کو قلب سلیم بنائیں۔ قلب کیسے قلب سلیم ہوتا ہے کہ خام خواہ ہمسایوں کی نفرت دل میں رکھی ہوتی، نکالے بھائی، چھوڑو بھائی، خام خواہ دوست کی لڑائی، بھائی سے نفرت، بھابھی سے نفرت، چچا سے نفرت، ماموں سے نفرت، پیار بھتیجا ماموں، لڑائیاں چل رہی ہیں آج کل، شادیوں میں اکٹھے ہوتے ہیں جسم اور ہر ایک اپنے ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے، اوپر سے سنا پھر کیا ہے، اندر سے کہتا ہے تیرا برا ہی حال ہوتا ہے۔ یہ زندگی ہماری، قلب سلیم نہیں بھائی مجھے کسی سے کوئی نہیں، اللہ سب کو خوش رکھے، بات ٹھیک ہے، میں نے سب کو معاف کیا، میں نے سب کو معاف کیا، سب کے لیے دل کو صاف اور پاک کر لیں۔ جب دل میں جھاڑو پھرتا نا ساری چیزیں، پھر دل کا برتن پاک ہوتا ہے، اور اللہ پاک کا نام سبحان ہے، اس سے بڑا پاک ہی کوئی نہیں۔ تو جب برتن پاک ہوتا ہے تو پھر رحمان بھی اس میں آتا ہے، اس کی معرفت بھی آتی، اس کی محبت بھی آتی۔ اس لیے آج ہم ناپاک دل رکھے نا، کیونکہ دنیا کی محبتیں بھری ہوئی ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ تیری معرفت کیسے ملے گی، تیری محبت کیسے ملے گی، کب تک میں دنیا کا طالب بنا رہوں گا؟ بھائی دل ہی پاک نہیں، تو پہلی چیز اپنے من کو پاک کرو۔ تبلیغ والے کہتے ہیں کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، یہ بات دل میں بھی تو اتر، اللہ کرے اتر جائے ہمارے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، میرا نقصان ہوا تھا میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، مجھے فائدہ ملا میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، لیکن یہ جو دل میں ہے کہ نہیں اس نے کچھ کیا، اس کا مطلب میرا یقین کمزور ہے۔ اپنے یقین کو پختہ بنانے کی ضرورت ہے۔